من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. قل من كان عدوا لجبريل، آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوئے جبریل کا، فإنه نزل على قلبك، وہ تو اتارتا ہے آپ کے دل پر اللہ کا کلام، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ کلام اپنے سے پہلے والے کلاموں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدن اور ذریعہ ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکہ، جو کوئی ہوا دشمن اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا، ورسلہ جبریل ومیکال، اور اللہ کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکال کا، یعنی ان کا جو دشمن ہوا، تو آگے ضابطہ سن لیجیے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ پر بہت سی واضح آیات اتاری، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر نافرمان فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ان میں سے اس عہد کو توڑ ڈالا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں مانتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، تصدیق کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا وہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یہود کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے ابتدائی یعنی حصے میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے یہود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی غرض سے ہی ان کے آباء و اجداد مدینہ تشریف آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے 10 علماء تھے یہود کے، ان میں صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، باقی 9 ان میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر یہ 10 کے 10 علماء مسلمان ہو جاتے تو یہ سارے یہود مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ صرف عبداللہ بن سلام کی قسمت میں تھا کہ وہ مسلمان ہوئے۔ اور ان کا ایک عالم تھا ابن سوریہ، اس کا نام تھا ابن سوریہ۔ وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس نے سوال کیے کہ ہماری تورات کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ وہ صحیح بتا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو اس نے پہلے سوال یہ کیا کہ نبی کو جو خواب آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نبی کو جو خواب آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو خواب آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ یہ ہر نبی کی شان ہوتی ہے، نبی کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں نبی کا دل لگا ہوتا ہے، اور صرف آنکھوں پہ نیند تاری ہوتی ہے، دینی طور پر وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ رحم مادر کے اندر جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، یعنی بچہ اور بچی، ان میں کیسے فرق پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو مرد کا مادہ ہے نا، منویہ، وہ سفید ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ جس کا مادہ غالب آ جائے وہی بچے کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر مرد کا مادہ غالب آ جائے
تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اگر عورت کا مادہ غالب آ جائے تو پھر جو ہے نا بیٹی کی تخلیق ہو جاتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا ہے، تورات کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ جنت میں سب سے پہلے کھانا جنتیوں کو کیا دیا جائے گا جنت کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ دیا جائے گا۔ مچھلی کا جگر ہے، اس کا ایک زائد حصہ ہوتا ہے، وہ فرمایا جنتیوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ اور پھر اس دوسرے نمبر پر بیل کا گوشت دیا جائے گا جو جنت کی چراگاہوں میں چلتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بالکل آپ نے سچ کہا، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر وحی لانے والا جبریل ہے، جبریل امین ہے۔ تو جب جبریل کی بات آئی نا تو وہ بگڑ گیا، اس نے کہا اگر جبریل وحی لاتا ہے تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے نہ ماننے کا ارادہ ہو تو آدمی کوئی بہانے بنا لیتا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں یہاں ایک مرزا جہلمی ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، جہلم کے اندر اب بھی موجود ہے مرزا جہلمی۔ اس نے جو ہے نا علماء حق کو چیلنج کیا، بڑا چیلنج کیا۔ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، مفتی طارق مسعود کو چیلنج کرتا ہوں، مفتی عبدالواحد قریشی کو چیلنج کرتا، یعنی اس نے بڑے جو مشہور علماء ہیں ان کا نام لے کر اس نے چیلنج کیا کہ میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ وہ جو ہے نا وہاں جہلم پہنچ گئے اپنی کتابیں لے کر، اپنے جو ہے نا وہ مناظرے کی سارا جو ان کے پاس دستاویز تھی وہ لے کر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ غائب ہو گیا۔ وہ 3 دن وہاں رہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کی کہ میں یہاں موجود ہوں اور میں آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، موجود ہوں۔ اب جب واپس آ گئے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے کار کے ذریعے آنا تھا اور جہاز پر کیوں نہیں آئے، اس لیے جو ہے نا میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کار پر انہوں نے آنا تھا اور یہ جہاز پر کیوں آ گئے، اس لیے جو ہے نا میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو یہود کے بھی یہی بات تھا، یہ ساری باتیں مان رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل کیوں لاتا ہے؟ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، جبریل تو ہم پر سخت احکام لاتا تھا، اس لیے ہم جو ہے نا جبریل پر ایمان لانے کے لیے، جبریل کے لائے ہوئے کلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبریل کا تو وہ دشمنی خواہ مخواہ کر رہا ہے، کیونکہ جبریل تو اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں، وما نتنزل الا بامر ربک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بڑی دیر بعد آتے ہو، بہت دیر لگا دیتے ہو، جلدی آ جایا کرو۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتے، ہم تو آتے ہی اللہ کے حکم سے ہیں، ہمارا مرضی سے آنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ تو میرا کلام لے کر جاتا ہے، آپ کے دل پر لاتا ہے اور میرے اجازت سے، میرے حکم سے آتا ہے۔ تو جبریل کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایک محض ایک جو ہے نا ایک پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی طرح سے آتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر آتے اور دل کو اپنی طرف کمال درجے میں متوجہ کر کے پھر جو ہے نا یہ کلام سناتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسانی شکل میں آتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کے پاس جو ہے نا کبھی دہیہ قلبی، حضرت ایک صحابی ہے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آتے، کبھی اجنبی کی شکل میں آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہنچانے کے لیے جیسے اللہ فرماتے ویسے ہی پہنچ جاتے۔ تو فرمایا جبریل تو محض ایک پیغام پہنچانے والا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو میرا حکم پہنچا رہا ہے۔ دراصل تمہیں دشمنی جبریل سے نہیں، میرے کلام سے دشمنی ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، وہ میرا کلام تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس کتاب ہے، تورات کا مصدق ہے، تورات کے جو احکام ہیں ان کو سچ بتلانے والا ہے۔ فرمایا وہدن، اور ذریعہ ہدایت ہے۔ لوگ ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن ہدایت بنا کر اتار دیا ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارتیں سناتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغات تیار ہیں۔ ایمان والوں کو اچھی مخبری سناتے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ فرمایا کہ سچائی کے ساتھ ملنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑی عزت کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گی۔ تو یہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ جب یہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے تو یہ جبریل کے ذریعے آدمی اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ تو محض ایک فرشتہ ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، اور تم اس کی دشمنی میں میرے کلام کو نہیں مان رہے۔
آگے اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہوا اور اسی طرح ملائکہ کا دشمن ہوا، جبریل کا دشمن ہوا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوا، میکائیل کا دشمن ہوا، یہ چار مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چار مشہور فرشتے ہیں۔ فرمایا جو کوئی ان کا دشمن ہے تو فرمایا وہ دشمنی میری وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ملائکہ میرے، رسول میرے، جبریل میرا، میکائیل میرا، وہ میری مرضی کے بغیر آتے نہیں ہیں، ان سے دشمنی میری وجہ سے دشمنی ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، میں اللہ بھی ایسے کافروں سے دشمنی کرتا ہوں، مجھے میری بھی دشمنی ہے، میرا بھی ان سے جو ہے نا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقربین سے دشمن کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، یعنی ان کے علاوہ جن کا نام ذکر کیا ہے، ان سے تو ویسے اللہ نے صراحتاً فرما دیا کہ یہ میرے دشمن ہے۔ فرمایا کہ جو میرے مقربین سے دشمنی کرتا ہے وہ لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرنے والا وہ لعنتی ہے، گویا کہ وہ جنبی ہے، ناپاک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اگر محبوب ان کو بتا دو، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے دوست کو ستایا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست کو ستائے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے نا اللہ والوں سے دشمنی، نیک لوگوں سے دشمنی، اہل اللہ سے دشمنی، یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے جو ہے نا ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، نہ کہ ان کی دشمنی کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، جو کوئی اللہ کا دشمن ہوا، ملائکہ کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ابن سوریہ نے پھر کہا کہ مجھے جو ہے نا کوئی واضح نشانیاں بتاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی نشانیاں آ چکی ہیں، اتنی واضح نشانیاں آ چکی ہیں، میرے نبی کی واضح نشانیاں دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ماننا ہی نہیں ہے، انکار کرنا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے عہد کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور تورات کے اندر جب یہ آخری نبی کی صفات پڑھتے تو یہ دل ہی دل میں عہد کرتے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اسی طرح اپنے نبیوں سے یہ وعدہ کرتے گئے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک گروہ نے ان میں سے اس عہد کو توڑ دیا۔ اگر فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے نہ ماننے والے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، یعنی میرے پیارے حبیب آ گئے، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں ان باتوں کی جو ان کے پاس تھی، ان تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کیے گئے تھے، وہ اوصاف دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے احکام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، یعنی ان کو اس کو پھینک دیا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صفات بیان کی گئی تھی، وہ واضح صفات کو دیکھنے کے باوجود نہ مانے، بلکہ انہوں نے صفات کے اندر تبدیلی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر تھا، آنکھوں کا ذکر تھا، رخسار کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ تورات کے اندر موجود تھا۔ تو انہوں نے اس کے اندر تحریف شروع کر دی، بدلنا شروع کر دیا، اور پھر اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس کے بھی منکر ہو گئے۔ فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ کانہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تورات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہو گئے، ایسے کورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو خطاب فرما رہے ہیں جو بنی اسرائیل موجود تھے، اب تم تورات کے اندر سب کچھ پڑھ چکے ہو، دیکھ چکے ہو، میرے آخری نبی کے متعلق تم سب کچھ سوچ چکے ہو، تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچی ہوئی ہے کہ یہ واقعی آخری نبی ہے، مانتے ہو، اندر سے مانتے ہو، لیکن ظاہری طور پر اقرار کرنے سے منکر ہو، اور پھر تمہارا ظاہر وہ تمہارا اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بعض لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے نا، اور ذہنی طور پر وہ مسلمان اندر سے نفاق رکھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ ذہنی تمہارا ماننا تمہارے لیے مفید نہیں ہے، اندر سے بھی مانو اور ذہن سے بھی مانو۔ تو اندر سے یہ کہتے تھے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اپنے جو ہے نا وہ جو ان کو علماء تھے نا، اپنے یہود کو کہتے تھے
کہ بعض اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ان سے جڑے رہو، لیکن خود نہیں مانتے تھے، صرف لالچ اور حسد کی وجہ سے۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور بہانہ بنا لیا کہ ہم جبریل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ حق نصیب فرمائے۔